ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں اور میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ لقمان کی آیات پر درس ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر آیت نمبر 13 اور 14 اور 15 کا کچھ حصہ تلاوت کیا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے والدین کی اہمیت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کی بات نہ مانو۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہے۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا تم کیا کرتے رہے۔ یہ 15ویں آیت کا ایک ٹکڑا بڑا اہم ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ انسان کس کی پیروی کرے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں یہ ہمیں ایک قانون عطا فرمایا، بڑی اہم ہدایت ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایسے شخص کا راستہ اپنانا ہے، ایسے شخص کی پیروی کرنی ہے، ایسے شخص کے پیچھے چلنا ہے کہ جس نے اللہ سے لو لگا رکھی ہے، جس نے اللہ سے رجوع کر رکھا ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم بات کی تہ تک پہنچیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر انسان کو حواس عطا فرمائے ہیں، جن کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں۔ ہر ناواقف آدمی بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، جن کو حواس خمسہ کہا جاتا ہے۔ یہ سائنس کے اندر پڑھائے بھی جاتے ہیں۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں زبان عطا فرمائی، اس زبان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، بڑوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، حتیٰ کہ بچے کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے کیا علم حاصل ہوتا ہے
کہ کوئی چیز جب زبان پر رکھی جائے تو زبان بتاتی ہے یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یہ کھٹی ہے یا میٹھی ہے. اس لیے اب دیکھتے ہیں بچے کے منہ میں آپ نے کوئی چیز ڈالی، اس کو پسند نہیں، ہاتھ کی ہاتھ باہر نکال دیتا ہے. یہ زبان بتا رہی ہے. لیکن زبان کب بتائے گی؟ جب زبان پر کوئی چیز رکھی جائے گی. باہر کوئی چیز رکھی ہے برتن کے اندر، زبان نہیں بتا سکتی کہ یہ چیز کھٹی ہے یا میٹھی ہے، یہ نمکین ہے یا اس کے اندر میٹھا کم ہے یا زیادہ ہے، یہ زبان نہیں بتا سکتی. تب بتائے گی جب منہ کے اندر رکھیں گے. یہ زبان کا دائرہ ہے، زبان اسی دائرے میں بتاتی ہے. اس کے آگے باہر کچھ نہیں بتا سکتی زبان. اس کے آگے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ دیے، ہاتھ کے ذریعے انسان کو پتا چلتا ہے یہ چیز سخت ہے یا نرم ہے. اس کے اندر بھی ایک حس کے ذریعے یہ بھی پتا چلتا ہے یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. لیکن کہاں تک؟ جہاں تک ہمارا ہاتھ حرکت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ کی بھی حد بندی کی ہے. ہم بیٹھے جہاں تک ہمارا ہاتھ جائے گا، ہاتھ کے دائرے میں جو چیز آئے گی یہ اسی کو بتائے گا. اس کے بعد کچھ نہیں بتا سکتا. کوئی اور چیز ہے، دور ہے، ہمیں وہاں چل کر جانا پڑے گا. ہاتھ نہیں بتا سکتا جب تک ہاتھ لگے گا نہیں. اس کا دائرہ محدود ہے. یہ بھی بتاتا ہے. ایک یہ علم کا ذریعہ ہے. تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم کا ذریعہ عطا فرمایا، وہ ہمیں آنکھیں دی. ان آنکھوں کے ذریعے ہم ہاتھ سے بھی آگے نکل گئے. آنکھ دیوار تک دیکھ سکتی ہے. یہ بتاتی ہے میں اس کو جانتا ہوں، نہیں جانتا، پہچانتا ہوں، نہیں پہچانتا، جانور ہے، کیا چیز ہے، انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیا چیز ہے، یہ آنکھ بتاتی ہے. دور تک. کہاں تک؟ دیوار تک. بس اس کی حد ہے دیوار. دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ آنکھ نہیں بتا سکتی. آنکھ کی پہنچ نہیں ہے. یہ اس کی حد اور بڑھ گئی. یہ حد ہاتھ سے نکل کر دیوار تک چلی گئی. کہیں بھی ہم کمرے میں بیٹھے تو کمرے کی حد بندی ہے اس کے اندر اندر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوتھی چیز عطا فرمائی، کان. یہ کان، دیوار کے باہر بھی کوئی چیز ہے تو کان بتاتے ہیں. باہر سے کوئی آواز آئے گی ہمیں پتہ چل گیا جنریٹر چل رہا ہے، کان بتا رہا ہے. آنکھ دیکھ نہیں رہی، کان بتا رہا ہے. باہر سے کوئی گاڑی گزری، کان بتا رہا ہے. باہر سے کسی کی آواز آئی، کان بتا رہا ہے. مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، انسان ہے، مرد یا جانور ہے، یہ کان بتاتا ہے. کان باہر کی بات بھی بتا رہا ہے. اس کی بھی حد ہے، ایک حد تک ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں، زبان بھی کچھ بتاتی ہے، ہاتھ بھی بتاتا ہے، آنکھ بھی بتاتی ہے، کان بھی بتاتا ہے. لیکن یہ سب دیکھ کر سب چیزیں ان کا ایک خاص حد تک ہے، بس اس کے آگے نہیں. لیکن یہ چیز بنی کیسے؟ زبان میں بھی آپ نے رکھا، کوئی چیز رکھی ہے، ٹھنڈی ہے یا گرم ہے، ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی بنی کیسے؟ زبان نہیں بتا سکتی. کھانسے رہے. ہاتھ نے اس کو پکڑا کہ یہ چیز سخت ہے، لیکن یہ بنا کیسے ٹیبل؟ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں بتا سکتا. ہاتھ کے اندر نہیں ہے قوت. یہ آنکھ بھی نہیں بتا سکتی یہ مسجد کیسے تعمیر ہو گئی، پنکھا کیسے بن گیا، نہیں بتا سکتی آنکھ. باہر سے کان نے سنی جنریٹر کی بات، جنریٹر کیسے بنا، نہیں بتا سکتا. سب کی حد رکی ہوئی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عقل عطا فرمائی. الحمدللہ. عقل بہت بڑی نعمت ہے. عقل عطا فرمائی. یہ عقل کی دولت ایسی ہے، یہ بتاتی ہے، اب یہ فیصلہ کرتی ہے، اب انسان کا یہ صحیح اور غلط کی طرف فیصلہ کرتی ہے. بتاتی ہے چیز کیسے بنی ہے، اس کو بنانے والے نے بنایا، اس کو تعمیر کیا، یوں ہوا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یہ عقل انسان کی بتاتی ہے. جیسے زبان اپنے دائرے میں محدود ہے، آنکھ اپنے دائرے میں محدود ہے، کان اپنے دائرے میں محدود ہے، یہ سب محدود ہے. عقل کی بھی ایک حد ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، وہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتی. ایک انسان کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ چاہیے، اس کے لیے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز غلط ہے، ہر انسان کی عقل مختلف ہے، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہاں بڑی اہم بات یاد رکھنے کی، جہاں جا کر عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں اللہ کا قرآن نازل ہو جاتا ہے، وہاں وحی کی ابتدا ہوتی ہے، وہاں اللہ کے نبی آ کر بتاتے ہیں. وہاں دنیا کی کوئی چیز نہیں بتا سکتی، وہاں اللہ کی وحی اترے گی. اس لیے قرآن کریم میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں سائنس نہیں بتائی گئی ہمیں، قرآن کریم میں ٹیکنالوجی کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا، تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیوں؟ وہاں تک ہم اپنی عقل سے پہنچ سکتے ہیں. ایٹم بم کیسے بنانا، عقل سے پہنچ گئے آپ وہاں تک. اس میں ہمیں قرآن ہدایت کی ضرورت نہیں. ہاں، حلال و حرام اس تک کی ضرورت یہ قرآن نے بیان کی ہے، حدیث نے بیان کی ہے. پنکھا کیسے بنے گا، عقل سے پہنچ گئے.
جہاں جہاں عقل پہنچ سکتی تھی وہاں تک قرآن نے ہدایت نہیں دی، اور جہاں عقل نہیں پہنچ سکتی تھی وہاں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی اور بتلا دیا اب تم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے اس قرآن کو، اس وحی کو، اس پیغمبر کو پکڑ کے اب چلنا ہے، اور جو اس کو پکڑ کے چلے گا وہ سیدھے راستے پر چلتا ہوا چلا جائے گا۔ جس طریقے سے اب زبان نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ چیز بنی کیسے، ہم زبان پر کتنا بھی بوجھ رکھ دیں زبان قاصر ہے، عقل بھی وحی کو نہیں بتا سکتی، وحی والی بات نہیں بتا سکتی۔ جو عقل کے ترازو میں وحی کو تولنے کی کوشش کرے گا خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ آپ نے سونار کے پاس دیکھا ہوگا، سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے بڑا ہلکا سا ترازو ہوتا ہے، اور وہ ترازو باہر بھی نہیں رکھا ہوتا، شیشے کے اندر ہوتا ہے۔ کیوں؟ پنکھے کی ہوا سے بھی ہلتا ہے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے، وہاں تو چھوٹے چھوٹے ذرے کا بڑا پیسہ ہے، اس لیے وہ ترازو اس کے اندر ہے۔ اب کوئی آدمی کہے اس ترازو میں پہاڑ کو تولوں گا، ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے پاگل خانے میں جائیں آپ، گدو بندر جائیں، وہیں جا کے علاج کراؤ، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، اس ترازو کے اندر آپ پہاڑ کو تولیں گے؟ پہاڑ نہیں تول سکتا۔ بیائی یہی مثال ہے، عقل کے ترازو میں اللہ کی وحی نہیں تول سکتے، وحی نہیں کر سکتے۔ لہذا رب کا قرآن آیا، اس لیے حضرات صحابہ اکرام نے کیا کہا جب اللہ کا قرآن آیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سمعنا کے بعد درمیان میں وقفہ نہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے جو سنا ہے کیا ہے، کیسا ہے، عقل مانتی ہے کہ نہیں مانتی، یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی لاجک مجھے پتہ چلتی کہ نہیں پتہ چلتی، نہیں، سمعنا کے بعد فوراً کہا اطعنا، اب ہم نے سن لیا، اطاعت بھی کر لی، کیونکہ یہ وحی وہاں آئی ہے جہاں ہماری عقل نہیں چل سکتی، اس لیے اب ہم نے وحی کے حکم پر عمل کرنا ہے چاہے ہماری عقل میں آئی یا نہ آئے۔ اور بہت سارے قرآن کریم کے احکام ہیں ہماری عقل میں نہیں آتے، عقل کے ترازو میں سوچے نہیں تولتے، اس کی بڑی بڑی مثالیں، اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا، دنیا کی کسی کی عقل کی ترازو میں نہیں آتی یہ بات کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، نہیں آتی یہ بات۔ اور انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن خواب آیا وہی تھی، اللہ کا حکم تھا، بس کر گزرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور جب خلیل اللہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بیٹے کی قربانی لی نہیں، دیکھا کہ بندہ تیار بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، میرے لیے کیا کچھ قربان کر دیتا ہے، وہاں تو میڈا آ گیا، لیکن وہاں سمجھایا گیا کہ دین کو عقل کے ترازو میں مت تولنا۔ اب بیچ میں دانش مند آ جائے، سمجھدار ہو یہ بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی، ارے نہیں آ رہی بھلے نہیں آ رہی، رب کا حکم آ گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، میں نے ماننی، بس یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ ایک بات، یہ تو ابتدائی میری بات تھی، اب میں دوسری بات کی طرف چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب وحی نازل کی تو ہمیشہ یاد رکھیں وحی کتاب آئی، صحیفے آئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا وحی تو آئی اللہ کی، کتاب تو آئی کہ کتاب رکھیے جاؤ پڑھو اور پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دو۔ کتاب اللہ کے ساتھ اللہ نے رجال اللہ یعنی انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب آئی ہو اس کے ساتھ پیغمبر نہ آیا ہو۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن کریم آیا، اس کے علاوہ اور صحیفے اترے، ہر ایک کے ساتھ اللہ کا وقت کا نبی ضرور آیا، ضرور آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتاب کو پڑھ کر کوئی بھی عمل نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا۔ یہ صرف قرآن کے ساتھ نہیں، دنیا کے ہر فن میں ہے۔ کوئی آدمی کہے جی میں نے بریانی بنانی ہے، کہا جی بازار میں کتاب ملتی ہے لے آئیے بریانی بنائیے آپ، وہ کتاب لے آیا، دیکھا جی اتنے چاول ڈالنے، یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اور آخر میں بریانی نہیں، پتہ نہیں کیا ملغوبہ بنے گا، سب کہیں گے تو ہی کھا لے بھائی تیری بریانی، ہم نہیں کھاتے۔ کتاب پڑھ کے کوئی بریانی بنا کے دکھا دے تو کتاب پڑھ لے آیا جی میں نے گھر میں الماری بنانی، کون بڑی کو پکڑے، کون لے کر آئے کارپینٹر کو، اپنا گھر میں ہی سامان لے آتے، سامان لے بنا کے دکھا دے، ذرا بنا کے دکھا دے، ذرا الماری دیکھ لیتے کہ کون بناتا ہے الماری۔ کہا نہیں جی یہ اپنا کام نہیں ہے، انہی کا کام ہے، وہی کریں گے۔ کہ کتاب سے کبھی بھی انسان کے اندر سمجھ بوجھ وہ والی پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو فرمایا پیغمبر تو آئے، ہر پیغمبر کے ساتھ کتاب نہیں آئی، بلکہ اس پیغمبر کو کہا پہلے والا جو حکم آیا تھا اسی حکم کو آپ نے دنیا میں نافذ کرنا ہے، انہوں نے وہی چلایا اور وہی چلتا رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں سلسلہ ہے کہ کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں سلسلے شروع فرمائے، اور بعض لوگوں نے صرف کتاب کو پکڑا،
اللہ کے انبیاء کو چھوڑ دیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے صرف نبی کو پکڑا، کتاب کو چھوڑ دیا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ دونوں کامیاب کون ہوا؟ وہ کامیاب ہوا جس نے کتاب اللہ کو پکڑا، اللہ کی کتاب کو پکڑا اور اس کو سمجھا اس وقت کے نبی کی ہدایات کی روشنی میں، تعلیمات نبوی میں، تو وہ کامیاب ہو گیا اور سیدھا جنت کے اندر پہنچ گیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے صراط القرآن، قرآن کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بس قرآن پڑھ جاؤ اور سیدھا ہو جائے گا۔ نہیں، صراط القرآن نہیں کہا، بلکہ شخصیات بتائیں۔ صراط الذین انعمت، کن لوگوں کا راستہ سیدھا ہے؟ وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور کن پر اللہ کا انعام ہوا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار قسم کے لوگ ہیں، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا۔ یہ جس راستے پر چل رہے تو بھی ان کے پیچھے چل، تیرے اوپر بھی اللہ کی نعمت اترے گی، یہ بتا دیا گیا۔ اس لیے بہت سارے کو اور کہتے ہیں ہمیں تو کتاب کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، حدیث کا انکار کر دیا۔ حدیث نکال دو، کتاب تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہم۔ کتاب اللہ کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کی ضرورت، جب تک یہ نہیں ہوگی ہمارا کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن بھی دیکھنا اور ساتھ ساتھ رجال اللہ کو بھی دیکھنا۔ یہ دو نور اللہ نے عطا فرمائے، دنیا میں میں اور اب دو نور اور دو روشنیوں کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہماری آنکھ میں روشنی نہ ہو، آنکھ میں بینائی نہ ہو، بندہ نابینا ہو، باہر کتنی بھی روشنی ہو، بندہ چل نہیں سکتا۔ اس کو رہبر کی ضرورت ہے، کوئی ہاتھ پکڑ کے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا۔ اور اگر آنکھ کی روشنی موجود ہے، باہر اندھیرا ہے، باہر گپ اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں، جیسے رات کے وقت میں لائٹ بھی نہیں ہے، جنریٹر بھی نہیں چل رہا، یو پی ایس بھی نہیں، سب ختم، اب گپ اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھ کی روشنی ہے، باہر روشنی نہیں ہے۔ روشنی دو نور چاہیے۔ اللہ نے بھی انسان کی ہدایت کے لیے دو نور نازل فرمائے، ایک کتاب اللہ کا نور، ایک رجال اللہ کا نور۔ جو کتاب اللہ اور رجال اللہ دونوں نوروں کو پکڑے گا، وہ ان کو پکڑ کے سیدھا جنت کے راستے پر چلتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اب جب کتاب اللہ کو سمجھنا ہے تو اس کو سمجھیے، یہ دین آنکھ کے ذریعے منتقل نہیں ہوا، یاد رکھیے گا، یہ دین آنکھ کے ذریعے منتقل نہیں ہوا کہ آنکھ سے پڑھا اور بس آ گیا نا، یہ دین سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے، کس کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ کون سی ان کے پاس ڈگری تھی؟ کسی کے پاس کوئی ڈگری نہیں، ایک ڈگری تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ صفہ کے چبوترے پر آ کر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، آپ کے افعال کیا ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وحی اترتی ہوئی دیکھی، حضور پر جب وحی اتری آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس وحی کے اترنے کے بعد آپ نے کیا ارشاد فرمایا، انہوں نے اس کو محفوظ کیا اور محفوظ کر کے امت تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا، وہ سلسلہ وہاں سے چلا۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور کی صحبت ملی، صحبت کی مرکز سے دین ملا، قرآن بھی ملا، حدیث بھی ملی، دونوں کو پکڑا، اللہ کا اعلان آ گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب اس کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، ہر ایک نے اسی طرح یہ سلسلہ حاصل کرتے رہے اور آج ہم تک الحمدللہ دین پہنچا ہے۔ اس لیے اب جو اصل بات عرض کرنے لگا ہوں، واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تم نے کس کی پیروی کرنی ہے۔ آج کہتے ہیں جی ہم دین پر چلنا چاہیں، محض ریسرچ کافی نہیں ہے کہ چاہیں جی گوگل پر جا کر ریسرچ کر لیتا ہوں، میں ریسرچ کر لوں مجھے کامیابی مل جائے گی، ہدایت مل جائے گی۔ این خیال است و محال است و جنوں، ایسا ہونا ممکن نہیں۔ جیسے کتاب دیکھ کر بریانی نہیں بن سکتی، گوگل سے سرچ کر کے آپ ہدایت پر نہیں جا سکتے، یاد رکھیے یہ بات اچھے طریقے سے۔ کیوں؟ اس لیے گوگل پر بھی کسی نے لکھ کر ڈالا ہے، وہ لکھ کر ڈالنے والا بندہ کون ہے؟ سوال یہ ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، تم نے بات کس کی ماننی ہے، تم نے پیروی کس کی کرنی ہے، تم نے پیچھے کس کے چلنا ہے؟ فرمایا اس کے پیچھے چلنا ہے جس نے مجھ سے لو لگا لی، جو میری طرف چلنے والا ہے۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو بندہ دین کا واعظ کر رہا ہے، دین کی نصیحت کر رہا ہے، زبان سے کر رہا ہے، لکھ کر رہا ہے، اس کی اپنی زندگی میں بھی خوف خدا موجود ہے کہ نہیں؟ وہ دیانت دار بھی ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں جھوٹا تو نہیں، کہیں دھوکہ دینے والا تو نہیں، کہیں خیانت کرنے والا تو نہیں، کہیں مفاد پرست تو نہیں، کہیں نفس کے پیچھے چلنے والا تو نہیں، اس کا اپنا سر سے لے کر پاؤں تک ہولیا
محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے کہ نہیں؟ وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جیسا عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ واتبع سبیل من اناب الی، معمولی بات نہیں. آج کوئی کہتا ہے اماں بیمار ہے، کہ جی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، ڈاکٹری کی کتاب گھر میں پڑی ہے، لاؤ اماں کو لٹاؤ، اپن علاج خود کرتے ہیں. ہے کوئی کرنے والا؟ ماں کا علاج کر لے، ابا کا علاج کر لے، کوئی تیار نہیں. اپنا علاج خود کر لے، کوئی تیار نہیں. حکمت کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ حکمت کی کتابیں لیں، نسخوں پر نسخے، لیکن کوئی بھی تیار نہیں. کیوں؟ کہیں گے اس کے ذریعے جس نے کل جانا ہے نا وہ آج ہی دنیا سے رخصت ہو جائے گا. زندگی پیاری ہے، زندگی کے اوپر ہم تجربہ نہیں کرتے. ہم کس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں؟ اس کے پاس جس کے پاس ڈگری ہو، پڑھا ہوگا ہو، اس کی ڈگریاں دیکھتے ہیں. اس کے پاس مریض جاتے ہیں، کیسا ہے یہ بندہ، کیسا ہے، سب چیزیں دیکھ داکھ کر اس کو اس کے اندر مہارت ہے کہ نہیں، پھر جا کر ہم علاج کرتے ہیں. زندگی پیاری ہے، آج دین پیارا نہیں، اس لیے دو جہاں سے دین آ جائے ہم کہتے ہیں آنے دو، بس اسی کے اوپر عمل کر لو. ایرا غیرہ نہ تو خیرہ، ہر کس و ناکس آ رہا ہے. آج اس وقت سوشل میڈیا پر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمیں دین سکھا رہے ہیں اور ہم لے رہے ہیں. ارے بھائی یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ یہ وہی ہے واتبع سبیل من اناب الی. اللہ تو کہہ رہے ہیں پیروی اس کی کرو جو میرے سے لو لگا لے، جو میری طرف رجوع کر لے. یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی اس کی زندگی کا جائزہ بھی لیا؟ اس کے پاس علم کہاں سے آیا؟ اس نے صرف کتاب دیکھی ہے یا واقعتاً سینہ بس سینہ علم لے کر آیا ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے. اور الحمدللہ آج تک کیا، میں قیامت تک کی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے علماء اور صلحاء پیدا فرماتے رہیں گے جن کے سینے میں وہ علم منتقل ہوتا رہے گا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے سینے میں منتقل فرمایا. وہ آج تک منتقل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. جس طریقے سے ڈاکٹر کے اندر بہت سارے فراڈ بھی لوگ بیٹھے ہیں. کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا چھوڑ دیتا ہے، یار فراڈی لوگ ہیں. وکیل، یار یہ پیسے بہت لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. نہیں، اس کے پاس جاتے ہیں لیکن پرکھ کر جاتے ہیں کون بندہ ٹھیک ہے، کس کے پاس جانا ہے. آج دین کے لیے کیوں ہم یہ تگ و دو نہیں کرتے؟ دین کے لیے جو بات آ جائے بس چل پڑو. جی میں نے تو گوگل پر سرچ کر لیا تھا، اب سرچ کر لیا. قرآن تو یہ نہیں کہتا سرچ کرو اور تحقیق کرو، آپ کی تحقیق ٹھیک ہو جائے گی. نہیں، وہ کس نے لکھا ہے، وہ کون لے کر آیا، ذرا ہمیں پتہ بھی تو چلے. محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آج تک ہم تک جو حدیث پہنچی الحمدللہ اس کی پوری سند آج بھی محفوظ ہے الحمدللہ. میں عرض کر سکتا ہوں، تھوڑی سی میں عرض کر دوں، ورنہ تو بہت بڑی باتیں ہیں اس کے اندر، ساری باتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں نے بخاری شریف الحمدللہ بخاری شریف کے اندر جتنی احادیث وہ ساری کی ساری اپنے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے پڑھی، مدظلہم حضرت سے پڑھی. حضرت نے یہ حضرت مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ سے پڑھی، بہت سارے لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے. انہوں نے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ سے پڑھی. انہوں نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا عبد الغنی دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا محمد اسحاق دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھی. انہوں نے حضرت مولانا عبد العزیز دہلوی رحمہ اللہ سے پڑھی. انہوں نے یہ احادیث کا علم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی احمد بن عبد الرحیم دہلوی رحمہ اللہ سے حاصل کی، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہیں. انہوں نے حضرت شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی رحمہ اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ ابراہیم بن حسن الکردی رحمہ اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ احمد القشاشی رحمہ اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ احمد بن علی الشناوی رحمہ اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ شمس الدین محمد بن احمد الرملی سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ الاسلام ابو یحییٰ احمد زکریا الانصاری رحمہ اللہ سے حاصل کیا. انہوں نے شیخ شہاب الدین احمد بن علی بن محمد الاسقلانی رحمۃ اللہ سے حاصل کیا. یا علامہ اسقلانی رحمہ اللہ وہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی اور امت پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تشریح کی. انہوں نے یہ علم حاصل کیا شیخ زین الدین ابراہیم بن احمد التنوخی. انہوں نے ابو العباس بن ابی طالب الحجار رحمۃ اللہ علیہ سے. انہوں نے حضرت شیخ سراج الدین الحسین بن المبارک رحمہ اللہ سے. انہوں نے شیخ عبد الاول بن عیسیٰ الحروی رحمہ اللہ سے. انہوں نے شیخ ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد رحمہ اللہ سے. انہوں نے شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی رحمہ اللہ سے. انہوں نے شیخ ابو عبداللہ محمد بن یوسف الفربری رحمہ اللہ سے. یہ شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے. انہوں نے علم حاصل کیا حضرت محمد بن اسماعیل
البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے، امام بخاری رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا، حضرت مکی بن ابراہیم رحمہ اللہ سے انہوں نے حاصل کیا، حضرت یزید بن ابی عبید رحمہ اللہ سے انہوں نے علم حاصل کیا، حضرت سلمہ بن اقوا صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ یہ دین اس طرح پہنچا ہے الحمدللہ، یہ سند ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 3 واسطے جہاں آ جائیں فخر کرتے ہیں، 22 روایات امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی جس میں ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، 3 واسطے، ایک صحابی کا واسطہ، ایک تابعی کا واسطہ، ایک تبع تابعی کا۔ فخر کرتے ہیں کہ میرے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں، مجھے وہاں سے علم ایسے پہنچا ہے، اور وہاں سے یہاں تک یہ آگے کی پوری ترتیب الحمدللہ۔ یہ واتبع سبیل من اناب الیہ، کس سے لے رہے ہو علم؟ پتہ بھی تو چلے ہمیں کہ سینہ بسینہ منتقل ہوا، یا آپ کہیں باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آ گئے اور آج ڈاکٹریٹ کا فتنہ، ڈاکٹریٹ وہ فتنہ ہے جو ڈاکٹر تو بنا ہے وہ دین میں نہیں بنا، دنیا میں بنا، پی ایچ ڈی کر لی اور جا کر بیٹھ گیا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ کیا کرے؟ اور آج ہمارے دوست ساتھی مسلمان مرد عورت سب وہیں جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں جی، چھوٹے چھوٹے کلپ آ رہے ہیں، انہی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسی ایسی حدیثیں، جی اس حدیث پر آج تک کسی نے عمل نہیں کیا، تم لوگ عمل کرو۔ کیا یہ امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث نہیں پہنچی تھی؟ پہلے والے مجتہدین کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کیوں نہیں عمل کیا؟ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ خلفائے راشدین نے کیوں عمل نہیں کیا؟ ان سے بڑھ کر کوئی پیارا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو اپنے اندر لینے والے؟ لیکن ہم اپنی بات کرنے والے ہیں کہ اپنی بات بیچ دو اور سوشل میڈیا پر اپنا نام کھڑا کر دو، آپ کے لائکس بڑھ جائیں، آپ کو جاننے والے بڑھ جائیں، آپ کی آمدنی شروع ہو جائے، بس کام بن گیا۔ ہمیں تو آمدنی چاہیے، ہمیں کون سا دین پہنچانا ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں واتبع سبیل من اناب الیہ، اس کس کی پیروی کرنی ہے؟ آپ نے پیروی کرنی اس کی جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کا ظاہر بھی باطن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہو، وہ ڈرتا ہو، خیانت نہ کرتا ہو، وہ نفسانیت کے پیچھے نہ چل رہا ہو کہ اپنی کوئی اغراض ہیں اس کو سامنے رکھ کر وہ چل رہا ہے اور ہمیں سکھا رہا ہے کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ دیکھنا قرآن کی جو تفسیر اس نے بیان کی وہ کہاں سے لی ہے۔ قرآن تو بیان کر رہا ہے لیکن لی کہاں سے تفسیر؟ کہا جی اس کی بات سن کر تو لوگ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کمپاؤنڈر جس نے ابھی ڈاکٹری پوری نہیں پڑھی وہ بھی کبھی کبھی علاج شروع کر دیتا ہے تو 10-20 آدمیوں میں سے 2-4 ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اس سے علاج کراؤ؟ عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی کمپاؤنڈر کے پاس نہیں جائے گا، وہ کس کے پاس جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اس کو پتا ہے یہ 2-4 آدمیوں پر تکا لگ گیا اس کا، ایسا نہ ہو میرے اوپر تکا نہ لگے، میں دنیا سے ہی چلا جاؤں۔ آپ کیا کہیں گے؟ چلو جی موچی سے جا کر علاج کرا لے، تو کوئی موچی سے بھی علاج کرائے گا؟ نہیں کرائے گا۔ دین کا مسئلہ یہ، ہم کہتے ہیں جو موچی بھی بیٹھا ہے نا اس سے لے لو۔ کیوں لے بھائی؟ اگر 2-4 بندوں کو فائدہ ہوا تو وہ صرف وہ باتیں تھی جو اس نے صحیح کہی تھی، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن یہ کہیں غلط بیانی کر کے ایسا زہر کا انجیکشن دیتا ہے کہ انسان کا ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے، ایسا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر طریقہ ہے کہ آپ میڈیا پر آ جاؤ، 10 باتیں کرو، 10 میں سے 8 باتیں وہ کریں گے جو آپ کو پتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق ہے، آپ کہیں گے یہ 8 باتیں بالکل ٹھیک کی اور قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ 2 باتیں ایسی کرے گا جو اس کے مطابق نہیں، اپنی بیچ میں بات اڑا دے گا، ہم سمجھیں گے 8 باتیں ٹھیک کی، یہ بھی 2 ٹھیک ہوں گی، پوچھنے کی زحمت نہیں کریں گے، اس نے 8 تو ٹھیک کی، یہ 2 بھی ٹھیک ہوں گی، لہذا اس کی بات ٹھیک ہے۔ ٹھیک نہیں، یہ یہاں پر دجالیت کا فتنہ ہے، یہ دجل کر رہا ہے، یہ فریب کر رہا ہے، یہ دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ اس کے اندر، اس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا خوف خدا نہیں۔ اگر ہوتا تو یہ قرآن و حدیث کی وہ تفسیر کرتا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے بیان کی تھی، اس کے علاوہ کوئی تفسیر نہیں کرتا۔ یہ جان لینا چاہیے۔ اس لیے یہ اس دور کے اندر بڑی اہم بات ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں۔ شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہ بھی ارشاد فرماتے ہیں راستہ ان لوگوں کو اپنانا چاہیے جنہوں نے اللہ سے مضبوط تعلق قائم کیا ہوا ہے، یعنی وہ اسی کی عبادت اور اطاعت کرتے ہوں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے دین پر عمل صرف اپنی سمجھ اور رائے سے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہے انہوں نے اللہ سے لا لگائی ہوئی ہے، ان کو دیکھنا چاہیے انہوں نے دین پر کس طرح عمل کیا اور پھر انہی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات بجا طور پر کہی جاتی ہے کہ قرآن و حدیث کے صرف ذاتی مطالعے پر کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے جو امت کے علماء اور بزرگوں کی تشریح کے خلاف ہو۔ اپنی طرف سے نتیجہ نکال لیا، ہم نہیں نکال سکتے۔ آج کل یہ ہوتا ہے میری رائے ہے، بھئی میری رائے کیا حقیقت رکھتی ہے، میں کیا چیز ہوں، کیا پدی کا شوربہ، مجھے کیا پتا
یہ قرآن اللہ کا نازل ہوا، اس کی تشریح تو حضور ہی بتائیں گے نا، اور جو حضور نے تشریح بتائی وہ کون بتائے گا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اجمعین بتائیں گے۔ میں کیا اپنی رائے دوں؟ رائے تو وہاں دوں جہاں پر کوئی چھوٹی موٹی بات ہو۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے تو اللہ ساتھ رجال اللہ اپنے انبیاء کو بھیجتا ہے، جا کر میری مراد لوگوں کو سمجھاؤ، بتاؤ کہ میری مراد اس سے یہ ہے، میرا مقصد اس سے یہ ہے۔ ورنہ قرآن عرب میں نازل ہوتا، عرب سارے عربی کے اندر ایک نمبر کے ماہر تھے، قرآن عربی میں آیا، یہ مکہ کے پہاڑوں پر قرآن کے نسخے موجود ہیں، اٹھاتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ۔ نہیں، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کو بھیجا کہ تم رب کی مراد تک نہیں پہنچ سکتے، رب تم سے کیا چاہتے ہیں تم ان الفاظ سے نہیں پہنچ سکتے، ان الفاظ کی تشریح بھی ہمارا پیغمبر ہی کرے گا۔ ہماری رائے کیا؟ ہماری رائے نہیں چلے گی، قرآن کی تشریح وہ چلے گی جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بتلائی، جو وہاں سے امت کو پہنچ رہی ہے۔ ہم صرف وہی محدود ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس لیے جو تشریحات ان کی الحمدللہ ہم اسی کے پابند، اس سے آگے پیچھے نہیں بڑھتے۔ نہیں، وہی بات ہوگی جو انہوں نے بتا دی، اس میں میں کہوں میری ذاتی رائے، جہاں ذاتی رائے آ گئی وہاں میں گمراہ، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کروں گا۔ اس لیے بڑی اہم بات ہے، اس دور کے اندر اپنے آپ کو بچانا ہے اور دین پر لانا ہے۔ اس کی ضرورت یہ چونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، جو نماز کی طرف آتے ہیں، جو روزوں کی طرف آتے ہیں، ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے کہ میں بھی دین پر چلوں، مجھے بھی کچھ دین کی باتیں معلوم ہوں، تو پھر مجھے دیکھنا چاہیے جب میں دین لینے لگوں تو میں گوگل سے سرچ کر کے لے رہا ہوں یا کسی اتھینٹک جگہ سے لے رہا ہوں، میرے پاس ہے کون سا راستہ۔ مجھے وہ راستہ چننا ہے جو راستہ مدینے سے ہو کر آتا ہوں، مدینے والا علم چاہیے مجھے، دوسرا نہیں چاہیے۔ اس لیے اپنی سرچ اپنی تحقیق کی طرف رکھیں۔ یہ سرچ اور تحقیق آخر کیوں ڈاکٹری میں نہیں کرتے، وکالت میں کیوں نہیں کرتے، انجینئرنگ میں کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کریں نا، میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ پھر علاج بھی خود کرنا شروع کر دیں، وکالت بھی خود کرنا شروع کر دیں، پھر باہر جا کر جانور وانور ذبح کرنا خود شروع کر دیں، سارے کام خود شروع کر دیں نا، کیوں نہیں کرتے؟ اس کے ماہر پر کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ماہر کو اس کی ایک ایک بات کا پتہ ہے، ہمیں سارا علم نہیں، کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ تو قرآن و حدیث کے جو ماہر ہیں، جن کو اس کی الف سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک سب پتہ ہے، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پتہ ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو انہی کی بات کو سامنے رکھ کر ہی چلنا پڑے گا، پھر یہ اپنی رائے نہیں چل سکے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دجالی فتنے کے زمانے میں دجالیت سے محفوظ فرما کر، اپنا ایمان بچا کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس قرآن و احادیث کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو مستند ہو، جو صحیح رستوں سے ہم تک پہنچے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ذی الجلال والاکرام، جو کچھ کہا اور سنا یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے کہنے میں، ساتھیوں کے سننے میں، خواتین کے سننے میں اخلاص پیدا فرما دے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں یا اللہ صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے جو اس وقت دجالیت ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے آ چکی ہے، جو ہمیں راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، یا اللہ یا الہ العالمین، آپ اپنی حفاظت میں لے کر نفس و شیطان کے حملوں سے اور دنیا کے شیاطین کے حملوں سے حفاظت فرما کر اپنا ایمان بچا کر اپنی قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین پوری امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، یا اللہ ہمیں بھی اسی طریقے کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوست و احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یہ پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، یا چاہتے تھے کہ ہم دعا کروا دیں، یا اللہ سب کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم جس کا جو علاج چل رہا ہے اسی دوا کے اندر آپ صحت رکھ دیجیے۔ مولا کریم جسمانی بیماریوں سے بھی صحت عطا فرما، روحانی بیماریوں سے بھی ہم سب کو صحت عطا فرما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے ہمارے اعزاء اقربا جاننے پہچان
پہچاننے والوں میں سے جو بھی دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، گرمی بہت بڑھ گئی، اے الہ العالمین یا اللہ آپ اپنی باران رحمت نازل فرما کر موسم کو معتدل فرما دیجیے، یا اللہ موسم کو معتدل فرما دیجیے، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ آپ کی صبح سے شام تک، یا اللہ شام سے صبح تک ہم پر ہزارہ نعمتیں برس رہی ہیں، یا اللہ دنیا میں آپ نے جو نعمتیں دی اس سے کہیں بڑھ کر جنت میں عطا فرمائیے گا، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین۔ خاتمہ ایمان پر نصیب فرما کر قبر کے عذاب سے بچا کر قیامت والے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرما کر بغیر حساب و کتاب کے جنت میں دخول اولی عطا فرما، اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ جتنے حاضرین موجود ہیں، جتنی خواتین موجود ہیں، ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں ہیں بعض اپنے فضل سے پوری فرما، یا اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، غذا اور دوا کا انتظام فرما۔ صہیونی یا اللہ ان کے لیے جو تدبیریں کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے، ان کی نسل کشی کر دی جائے، مولا کریم ان کی تدبیروں کو صہیونیوں ہی پر الٹ دیجیے، مولا کریم ان کی طاقت کو پاش پاش فرما دیجیے، ان کو آپس میں لڑوا دیجیے۔ ربا اے الہ العالمین آسمان سے اپنی مخلوق ان پر مسلط فرما کر ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا فرما دے، مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ فلسطینی مجاہدین کے قدموں کو جما دیجیے، یا اللہ ان کا رعب صہیونیوں کے دلوں پر بٹھا دیجیے، مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ جو وہ بمباری کر کے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تمام مسلمانوں کی دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دیجیے، اور ہمیں ان مسلمانوں کی مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، صہیونیوں کی، اسرائیل کی، یورپ کی تمام چیزوں کی بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا الہ العالمین۔ ماہانہ راشن جو اپنے گھروں میں لاتے ہیں یا اللہ پاکستانی استعمال کرنے والا بنا، یا اللہ جو بیرونی ممالک کا، جو جتنے ممالک فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں ان ممالک کا مکمل ہمیں بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔